ایک اور اعزاز اور وہ بھی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام۔ جی ہاں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور انسداد دہشت گردی کے تعاون پر اتفاق کیا۔ ISPR کے مطابق خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے جاری کردہ شاہی فرمان کے تحت پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مملکت سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے بھی نوازا گیا۔ یہ اعزاز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ممتاز عسکری خدمات اور قیادت، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے میں ان کے کلیدی کردار کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ یہ اعزاز علاقائی امن اور استحکام، خصوصاً انسداد دہشت گردی اور سلامتی کے شعبوں میں مسلسل تعاون کے لیے ان کی خدمات کا بھی عکاس ہے۔ ISPR کے مطابق سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی اور عسکری تعاون، اسٹریٹجک اشتراک اور بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی ایک بار پھر توثیق کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے جاری کردہ شاہی فرمان کے تحت پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مملکت سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے بھی نوازا گیا۔ یہ اعزاز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ممتاز عسکری خدمات اور قیادت، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے میں ان کے کلیدی کردار کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ یہ اعزاز علاقائی امن و استحکام، خصوصاً انسداد دہشت گردی اور سلامتی کے شعبوں میں مسلسل تعاون کے لیے ان کی خدمات کا بھی عکاس ہے۔ سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان کے عزم کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس اعزاز پر خادم حرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین مضبوط اور پائیدار تعلقات کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے سعودی مملکت کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اہم خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اونرشپ ایکٹ میں عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف اعتراضی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دیا۔ عدالت نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ ایک بار پھر جانیے، لاہور ہائی کورٹ نے اونرشپ ایکٹ پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف اعتراضی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دیا۔ عدالت نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیماری کے باعث پیش نہ ہوئی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ اور اب بات کریں گے معیشت کی بہتری کی، تو ملکی معیشت میں ایک اور اہم سنگ میل جہاں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک جا پہنچے، جو پائیدار معاشی ترقی اور ملکی قیادت پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مرکزی بینک کے پاس موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے۔ اس اضافے کے نتیجے میں ملک کی درآمدی صلاحیت 2.6 ماہ سے تجاوز کر گئی، جبکہ فروری 2023 میں یہ صلاحیت فقط 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی۔ معاشی ماہرین کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر میں حالیہ اضافہ قرضوں کے بجائے مقامی معاشی بحالی، بہتر مالی نظم و ضبط اور کاروباری اعتماد کا نتیجہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بیرونی قرضہ بمقابلہ GDP تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا۔ بیرونی قرضوں کے حصول میں بتدریج کمی اور اصلاحاتی اقدامات کی واضح علامت ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق فارورڈ فارن ایکسچینج واجبات میں بھی تقریباً 65% کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے مستقبل میں بیرونی دباؤ میں نمایاں کمی آئی ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज हुआ, ताहम थोड़ी देर बाद कारोबार मुस्बत जोन में चला गया। 304 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,71,858 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। आपको खबर दे रहे हैं कि एक मरतबा फिर कारोबारी हफ्ते का आगाज शानदार अंदाज में हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस मरतबा भी बुलंदियों पर मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। आपको खबर दे रहे हैं कि इस वक्त मुसलसल तेजी की रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज हुआ, ताहम थोड़ी देर बाद कारोबार मुस्बित जोन में चला गया और अब 304 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,71,858 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। आम शोबों में फरोख का दबाव देखा गया है, जिनमें सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, खाद, तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियां, एमओसीज, बिजली पैदा करने और रिफाइनरी के शामिल हैं। हबको, ओजीडीसीएल, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपीएल, एसएसजीसी, एचबीएल, एमसीबी, एमईबीएल और एनबीपी भी मुस्बत जोन में दिखाई दी। गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान के बायस इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की शानदार फतह की। तो अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को इब्रतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी शाहीन एशिया कप लेकर वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अंडर 19 क्रिकेट टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और खूब भंगड़े डाले। एयरपोर्ट के बाहर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से बाकायदा मुलाकात करेंगे। और अभी आपको पिटारो लिए चलेंगे, जहां पर 63 पासिंग आउट परेड से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। Everyone who enters Pitaro completes this journey, but you did. That alone tells us something important about you. Cadet College Pitaro is not merely a place of education. It is a crucible. It demands more from its cadets than comfort allows. It teaches that excellence is not inherited, excuses are not entertained, and leadership is earned one discipline at a time. This institution also holds personal meaning for my family, as my father, President Asif Ali Zardari, once stood where you stand today. It is the education that he received here at Cadet College Pitaro that for while he has been elected president twice, he also has the distinct honor of having spent 13 and a half years as a political prisoner in Pakistan. And I'm sure it was the fortitude that he learned here at Cadet College Pitaro that allowed him to endure some of the most testing times of his life. But this ceremony is not about history or heritage. It is about you and the future you are now entrusted with. Here you learned that discipline is not punishment, it is freedom. Freedom from chaos, freedom from doubt, and freedom to lead when others hesitate. The uniform you wore was never meant to elevate you above others. It was meant to remind you that leadership is heavier than privilege because it carries responsibility, accountability, and sacrifice. Today, Pakistan stands at a crossroads familiar to every generation before you. We face challenges, economic pressure, regional uncertainty, and a world changing faster than ever before. But let me say this with complete confidence.
Pakistan has never lacked courage, Pakistan has never lacked resilience, and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. But let us remember something equally important. A nation's strength is not measured only by the power of its weapons, but by the strength of its character. The Pakistan of tomorrow will be built by those who choose integrity over shortcuts, service over self-interest, and courage over convenience. Some of you will go on to wear the uniform of our armed forces. Others will serve Pakistan in classrooms, laboratories, courtrooms, boardrooms, and public offices. Your paths may differ, but your duty does not. Whether you wear a uniform or a suit, remember this: service to Pakistan is not a career choice, it is a lifelong commitment. Pakistan does not suffer from a lack of talent. It suffers only when talent forgets its purpose. I urge you never to let success distance you from humility, or ambition silence your conscience. Lead not with arrogance, but with example, not with noise, but with resolve. Sindh has always stood at the heart of Pakistan's story, a land of vision, sacrifice, and courage. And institutions like Cadet College Pitaro ensure that Sindh continues to give this country leaders forged in discipline and guided by principle. As you march forward from this parade ground into life, carry these truths with you. When the path is unclear, choose integrity. When the pressure is heavy, rely on discipline. When the nation calls, answer with courage. May your actions honor your parents and teachers. May your leadership strengthen Pakistan. And may you always remember that the greatest title you will ever hold is servant to the people of Pakistan. Congratulations, cadets. May you serve Pakistan with honor, courage, and unwavering commitment. Pakistan Zindabad. I thank you. इस वक्त आप मुलाजा करें कैडेट कॉलेज पिटारो से पासिंग आउट परेड से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि नौजवानों में हमारा मुस्तकबिल है, इनमें बड़ा पोटेंशियल है। कैडेट कॉलेज पिटारो की पासिंग आउट परेड में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। कैडेट कॉलेज पिटारो एक बेहतरीन इदारा है। तालीम के मेयार को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं हो सकता। साथ ही साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नौजवान की किरदार साजी में कैडेट कॉलेज पिटारो का बड़ा अहम किरदार है। For the Honorable Chief Guest, Bilawal Bhutto Zardari, Chairman, Pakistan People's Party. Brad! मैं खुशी Chairman Pakistan People's Party बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कौमी नारा देगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान। Ladies and gentlemen, now the parade commander, Chief Cadet Captain Abul Hassan, proceeds to the dais to seek the permission. बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली के वज़ीर आला के साथ इख्तिलाफात का मामला, पीपल्स पार्टी क़यादत मुतहरिक हो गई। बलूचिस्तान के मामलात पर ऐवान सदर के बाद फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए।
ارکان کے فنڈز نہ ملنے اور کام نہ ہونے کے شکوے جاری رہے۔ اس وقت اسی پر بات کریں گے احمد نواز سے۔ احمد نواز بتائیے گا کیا شکوے شکایت کیے گئے پیپلز پارٹی کی قیادت سے؟ جی بالکل، بلوچستان میں پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ اختلافات کا معاملہ ہے۔ بلوچستان کے معاملات پر ایوان صدر کے بعد فریال سالپور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سمیت سینئر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی ہے اور اجلاس میں پیپلز پارٹی بلوچستان کے ارکان نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں اور اجلاس میں ارکان کی فنڈ نہ ملنے اور کام نہ ہونے کے شکوے بھی کیے۔ صدر مملکت کی بلوچستان ارکان اسمبلی کو فریال سالپور سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں پارٹی ارکان کے اختلافات ختم کرانے کی کوشش کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ارکان کے کام کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ جی بہت شکریہ احمد نواز، آپ نے اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور اب جانیے دھندلائے ہوئے موسم کی۔ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بدستور دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر ویز اور قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ لاہور میں بوندا باندی کے باوجود شاہراہوں پر دھند کا راج برقرار ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ M2 چکری سے ٹھوکر نیاز بیگ تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M3 فیض پور سے درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ ملتان تک بند کر دی گئی۔ حد نگاہ میں بہتری پر M5 ملتان سے ظاہر پیر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اور اب جانے کہ ملک بھر کا موسم کیسا ہے۔ تو ملک میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ پہاڑی علاقوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور اور گرد و نواح میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایبٹ روڈ، گڑھی شہو، مغل پورہ، شادباغ، ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، شاہپور، کانجرا اور چوہم کے اطراف میں ہلکی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ مری میں گزشتہ رات سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ برف باری کے شوقین سیاح مری تو پہنچ گئے۔ سوات، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی برف باری سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ کہنا ہے کہ آج مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔